مخاطب پوری انسانیت ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہ نہیں عرب کے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ایسے پہاڑ کہاں ہوتے ہیں, ایسے پہاڑ تو کہیں دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ عرب کے لوگ رومن علاقوں میں بھی جاتے تھے, یمن بھی جاتے تھے. آپ بولا نا پہلے کیا بولا آپ نے, کہا میں نے اسٹرامین کر دیا. پہلے آپ نے بولا ویسٹ آف ریسورس, ویلیوبل ریسورس, یہ آپ نے بولا کہ جی فلسفی صاحب. میرا ایک سوال تھا ایک آیت کے اعتبار سے, اور وہ ہے سورہ فاطر کی 27. اس میں آپ میرے کو بتائیں, ہاں اس کا آپ میرے کو ترجمہ بتائیں گے ذرا, کیا ہے, کون کس سے مخاطب ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ پہلے آپ سوال کر لیں اپنا, پھر بتاؤں گا نا. اب مجھے کیا پتا کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے, اب پتا چلا میں نے کچھ اور اس کی تفصیل کر دی, ٹائم ضائع ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, چلیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس میں مخاطب کون ہے, یہ تو کلیئر ہے, ٹھیک ہے. یہ کون سی جگہ کی بات ہو رہی ہے, کیا لوکیشن ہے اس میں؟ نہیں, اس کا کسی لوکیشن سے تعلق نہیں ہے. ایک عام جو فطرت کا جو مظہر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے, خالق نے اس کائنات میں جو جو چیزیں بنائی ہیں اس دنیا میں, پہاڑ ہیں, سبزہ ہے, وغیرہ وغیرہ, اس کا تذکرہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہیں, اس کی قدرت کا اظہار ہے, اور کچھ نہیں. اچھا ایک بار پھر اس کا ترجمہ پڑھ دیجیے. میں کیونکہ جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس میں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں, رائٹ, ایسا کچھ اس سے. کیا تم نے نہیں دیکھا, رائٹ, کیا تم نے نہیں دیکھا, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ جو بھی بات ہو رہی ہے, جس بھی طرح کے یہ پہاڑوں کی, ماؤنٹینس کی بات ہو رہی ہے, وہ سامنے موجود ہے, رائٹ. یعنی دنیا میں موجود ہے. نہیں, دنیا میں موجود ہے تو پر سامنے والے نے نہیں دیکھا نا, پھر تو یہ گڑبڑ ہو گیا نا. سامنے والے کا مطلب ہے سامنے والا میں اور آپ, جس سے بھی آپ مخاطب ہیں, جس سے بھی آپ مخاطب, ٹھیک ہے, جس سے بھی آپ مخاطب ہیں اس نے دیکھا ہے یہ, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے, تو یہ مکی آیت ہے, ٹھیک ہے, یہ مکی آیت ہے, تو یہ تو پھر مکہ کے آس پاس اس طرح کے پہاڑ ہونا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ مکہ کے لوگ جو ہے وہ سردی میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں سیریا جاتے تھے, اور یہ سارے رنگ برنگے پہاڑ, وہ انسینس روٹ ہوا کرتا تھا, انسینس روٹ جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں, تو لوگ تو پوری, یعنی اس پورے پیننسلا سے باہر جا کے سفر کرتے تھے, یعنی ان علاقوں میں بھی جاتے تھے جہاں برف پڑتی ہے. سیریا میں آج بھی برف پڑتی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہاں, سیریا میں پڑتی ہے. میں آپ کی بات اگر آپ یمن میں چلے جائیں تو یمن میں تو پورے سبز آپ کو پہاڑ مل جائیں گے. لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اہل مکہ کو, قرآن صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے. اگر یہ قرآن صرف اہل مکہ کے لیے ہوتا تب بھی یہ بات صحیح تھی. قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اہل مکہ کیا تم نے نہیں دیکھا, وہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا, پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگے پھل اگائے, تو انسان نے پہاڑوں کو دیکھا ہے. یہ جو ہے یہ کرنٹ فارم میں بات ہو رہی ہے, یہ دیکھا پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی انسانوں کے, رائٹ, جو سامنے ہے اس سے بات ہو رہی ہے, رائٹ. یہ اسی لیے میں آپ سے ترجمہ جاننا چاہتا ہوں. اسی لیے میں آپ سے ترجمہ بتا دوں, یا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن میں جہاں رعا یرا کا معنی لفظ آتا ہے تو وہ علیمہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے, یعنی دیکھنا جاننے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو. اگر آپ یہ جانتے ہیں تو بھی یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہے کہ کیا تم نہیں جانتے. تو ایک آدمی نے مثلا ہمالیہ کا سفر نہیں کیا, لیکن بہرحال وہ جانتا ہے کہ ہمالیہ کا پہاڑ موجود ہے, تو یہ بھی اس میں شامل ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کی ہائپوتھیسس ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کے اس کو ریسپیکٹ کرتا ہوں پوری طرح سے. اب میری ہائپوتھیسس یہ ویسے نہیں کہا, یہ ڈکشنری میں ہے. نہیں, میں مطلب یہ کیونکہ اس میں جو میننگ آ رہا ہے, جو ترجمہ کو چھوڑ دیجیے. دیکھیے ایک بات سنیے, میں تو ترجمے کے اوپر الائے کرتا ہی نہیں ہوں. میں نے لفظ بولا الم ترا ان اللہ. اب یہاں پر میں آپ کو ایک رول بتا دیتا ہوں کہ رعا کے معنی ڈکشنری میں دیکھنے کے آتے ہیں, لیکن اگر رعا کے ساتھ آبجیکٹ استعمال ہو اور وہ آبجیکٹ ایک نہیں دو استعمال ہوں, تو اب ایسی صورت میں رعا جاننے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اس لیے ترجمے کے اوپر میں ریلائی نہیں کرتا, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے ترجمے کے اوپر بھی ریلائی کروں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ یہ ہر انسان سے قرآن مخاطب ہے, مجھ سے ہے, آپ سے ہے. قرآن صرف قریش کے لیے کوئی تھا, تو ساری انسانیت کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے آپ کی میں بات مان گیا. جو آپ کہہ رہے, میں مان نہیں گیا, مطلب میں یہ مان گیا کہ یہ اس کا آپ اس طرح سے مطلب لیتے ہیں. پر میں جو اس کا مطلب لیتا ہوں, اور شاید آپ کو میری ٹیک معلوم ہے,
مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریویل ہوا ہے، اور اس کے مختلف سوراز یا مختلف آیات جو ہیں وہ الگ الگ جگہ سے پہ ریویل ہوئی ہیں. کچھ جیسے جو لوط کا قصہ ہے، وہ جو پلر آف سالٹ ہے، وہ تو ڈیڈ سی کے پاس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک آیت ہے، ٹھیک اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو آیت ہے، یہ شیراز جو ایران ہے، صدن ایران جو ہے، وہاں پہ اس طرح کے پہاڑ ملتے ہیں، اور وہ مختلف ایک ہی طرح کے پہاڑ ہیں جس پہ لال، سفید اور کالی سٹریکس ملتی ہیں. یہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ صرف شیراز کے پاس میں ایران میں ہی آپ کو ملے گا. تو یہ جو ہے یہ جو کوفہ سے پاس میں ہے یہ علاقہ، اور یہ جب کوفہ میں، یہ میری سوچ ہے، آپ شاید اس سے اتفاق نہیں رکھیں گے. آپ نے غلط، آپ نے یہ کہ شیراز میں ہی ایسے پہاڑ ہوتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیجیے کیا ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں بھی ایسے پہاڑ ہیں کہ جو رنگ برنگے ہیں، سفید ہیں، لال ہیں، کالے ہیں. تو یہ کسی ایک پہاڑ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، پہاڑوں میں الگ الگ رنگ کے پہاڑ ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے صرف ایک کلر کے پہاڑ پوری دنیا میں نہیں بنائے. یہ سفید، کالے اور لال سٹریکس لکھا ہے نا اس میں، سٹریکس والے. نہیں، ایسے یہ تو نہیں لکھا. اس میں صرف یہ ہے کہ پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید، اس کو آپ ٹکڑا لے رہے ہیں، اس کو جو ٹکڑا ہے، ٹکڑا جو ہے وہ سٹریکس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو چلے میں نے مان لیا کہ شیراز میں یہ پہاڑ ہیں. سوال کیا ہے اس کا، مطلب اس پہ اعتراض کیا ہوا کہ صرف یہ آیت شیراز والوں کے لیے ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس بھی وقت میں یہ آیت لکھی گئی ہوگی، یہ میرے خیال سے عباسیوں کے دور میں لکھی گئی ہے، اور یہ کوفہ میں آپ نے، میں ہاں مطلب اب آئے ہیں مطلب پہ، میں یہ سوچ رہا تھا. تو اچھا، مطلب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایک آدمی جب اپنے سامنے کوئی چیز دیکھے گا تو تبھی وہ کسی چیز کو کمپوز کرے گا؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا؟ کیا اس زمانے میں وہ روم اور اسی طریقے سے فارس کے علاقوں میں نہیں جایا کرتے تھے؟ تو مجھے یہ بتا دیجیے، یعنی عباسی، یہ فارس کا علاقہ تو حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا، آپ عباسیوں تک کیوں لے کر کے چلے گئے؟ نہیں، یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضرت عمر نے گڑھ دی ہوگی، اریاض باللہ، عباسی تک لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تاریخی کتابوں میں یہ کوئی قصہ نہیں، واقعہ نہیں ملتا کہ حضور جو ہے وہ شیراز یا کوفہ کے علاقے میں گئے. یمن تک کا ہے. بھائی ہمارا تو یہ دعوی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام لکھا ہے، ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو جو اللہ یعنی جس اللہ نے پہاڑ بنائی ہے اس کا کلام ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخاطب نے وہ پہاڑ نہیں دیکھے تھے. تو مخاطب مخاطب پوری انسانیت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں کہ نہیں، عرب کے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ایسے پہاڑ کہاں ہوتے ہیں، ایسے پہاڑ تو کہیں دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں. تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ عرب کے لوگ رومن علاقوں میں بھی جاتے تھے، یمن بھی جاتے تھے، فارس بھی جاتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی جو ملحدین کی جو کمیونٹی ہے اس میں ایک آپ کا بہت بڑا ہیرو ہے، اس کا نام ہے علی سینا. آپ نے سنا ہی ہوگا، بالکل نام تو سنا ہوگا اس کا، بالکل ہے نا؟ اس کی کتاب بھی پڑھی ہوگی. نہیں، وہ ہیرو نہیں ہے، آپ یہ ہیرو ہے، ارے نہ مانے وہ ہے ہیرو، کیونکہ سارے اسی کو پوچھ کرتے ہیں. اس کی کتاب بھی پڑھی ہوگی. ایک منٹ میں واضح کر دوں، آپ نے جب علی سینا کہا نا تو مجھے لگا کہ ابن سینا کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں، میں علی سینا کی بات بڑا اسکالر تھا، تو میں نے اس کا علی سینا کی بات کر رہا ہوں جو اس کی کتاب ہے نا. آپ یہ کینیڈین انڈرسٹینڈنگ محمد، نہیں وہ میں نے نہیں پڑھی ہے. اچھا چلیے پڑھ لیجئے گا ہدایت کی نیت سے، کہ اس میں چونکہ جو کچھ لکھا ہے وہ نہایت واہیات لکھا ہے. اس نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ لکھی کہ حارث بن کلدہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کا فارس آنا جانا بہت زیادہ تھا، اور وہاں پر جالینوس جو قدیم جس نام ہے طبیب ڈاکٹر ہے وہ، تو اس کا جو اس کی جو کتابیں یا اس کا جو فن تھا طب کا، وہ دراصل فارس کے علاقے کے اندر پڑھایا جاتا تھا. تو حارث بن کلدہ رضی اللہ عنہ وہاں جاتے تھے، وہاں سے انہوں نے طب سیکھی، اور واپس آ کر وہ عربوں میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ٹریٹمنٹ لیا ہے. تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ حدیثوں کے اندر جو
طب بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق طب سے ہے, میڈیکل سے ہے. تو یہ دراصل حارث ابن کلدہ سے سیکھا ہے اور وہ فارس سے سارا لے کر آئے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اون کر لیا. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ اپنی بات کر دیتی ہے. چونکہ یہاں مفاد اس میں تھا کہ فارس سے کنیکشن کو ثابت کیا جائے, تو یہ مان لیا گیا کہ حارث ابن کلدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ سے پہلے بھی فارس جایا کرتے تھے. اب چونکہ آپ کا مفاد اس آبجیکشن سے اس میں ہے کہ فارس سے کنیکشن کو ثابت نہ کیا جائے, لہٰذا آپ نے کہا کہ وہ تو فارس کو جانتے ہی نہیں تھے. نہیں, میرا سوال یہ نہیں, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں جو ابن کلدہ جو ہے اس کا لوکیشن جونڈی شاپور سے اس کا تعلق تھا, ٹھیک ہے, وہ تو ایران کا علاقہ تھا, وہ تو آپ صحیح بول رہے ہیں, پر وہاں تو اسٹیبلشڈ ہے کہ اے پرائیوری اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی جو اس زمانے میں نہ کوئی یونیورسٹی تھی نہ کچھ تھا, لیکن مجھے ابھی جونڈی شاپور سن لیجیے اس کو ڈیبنک کیا جا چکا ہے. مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی ہے, میں اسی موضوع پر رہنا چاہتا ہوں. وہ تو میں نے اپنے آرگیومنٹ کے طور پر دیا, ورنہ موضوع کہیں سے کہیں اور چلا جائے گا. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں عربوں کو فارس کا پتہ نہیں تھا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربوں میں سے کچھ لوگوں نے فارس کا سفر نہیں کیا تھا؟ نہیں, ایسا بھی نہیں کہہ رہا ہوں بالکل. تو آپ کی جب یہ دونوں بنیادی آپ نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ شیراز میں اس طرح کے پہاڑ ہیں؟ نہیں, پھر اس آیت کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا. پھر اس کو کیوں ڈالا گیا ہے یہاں پہ؟ مطلب یہ بالکل یہ ہے کہ ویسٹیج آف ویلیویبل ریسورس. اگر آپ اس بات ہے کہ عرب کے اندر جو پہاڑ ہیں ان کا کلر کیسا, سیریا کے اندر یمن کے اندر پہاڑ ہیں ان کا کلر دوسرا, اور شیراز کے اندر پہاڑ ہیں تو ان کا کلر تیسرا, دنیا بھر میں آپ ماؤنٹ ایوریسٹ چلے جائیں تو اس کا کلر دوسرا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کی بہت سی فطرت کی جو چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر ان کا جگہ جگہ اظہار کرتا ہے اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے. کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم بارش برساتے ہیں؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہماری یہ قدرت ہے کہ ہم دن اور رات کا یہ پھیر ہم نے لگا رکھا ہے, یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے؟ تو قدرت کی نشانیوں کے طور پر ان پہاڑوں کا بھی تذکرہ ہے. مفتی صاحب, یہ تو بالکل ہو گیا. یہ جو اس میں جو کہا گیا ہے اس کو اگر آپ دھیان میں رکھ کے بولیں گے تو یہ بالکل آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ یہ ویسٹ آف ویلیویبل ریسورس ہے, رائٹ. آپ کے پاس 6000 کچھ چند آیتوں کے لیے جو جگہ ہے اس میں آپ اس کو اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہ انہی کی طرف سے آ سکتا ہے جن کا کوئی ایک اپنا پولیٹیکل یا کچھ ایجنڈا ہو, جو اپنا کہنا چاہتے ہو کہ ہاں یہ دیکھیے کہ یہ جو پہاڑ ہیں آپ نے نہیں دیکھے, یہ بھی جو ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, رائٹ. تو یہ میری طرف میں ویسٹ آف ریسورسز کی بات کر لیتا ہوں. قرآن کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ نہیں, ویسٹ آف ریسورس نہیں, آپ نے میرے کو شاید تھوڑا اسٹرانگ مین کر دیا. میں نے کہا کہ ویسٹ آف ویلیویبل اسٹیٹ بولنا چاہیے. آپ نے بولنا چاہیے نہیں, آپ نے کیا بولا وہ بتائیے. ریسورس بولا آپ نے؟ نہیں بولا. نہیں, اسٹیٹ, ویلیویبل اسٹیٹ بولنا چاہیے. وہ بھائی جگہ جو ہے اس میں چند آیتیں آ سکتی ہیں. آپ بولا نا پہلے, کیا بولا آپ نے؟ کہا میں نے اسٹرانگ مین کر دیا. پہلے آپ نے بولا ویسٹ آف ریسورس, ویلیویبل ریسورس, یہ آپ نے بولا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے میں نے غلط, میری الفاظ میرے ہو سکتا ہے غلط ہو گئے, مجھے دھیان نہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کر دیا. چلیں اب مجھے ایک بات بتائیے, قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کا ٹاپک جو ہے وہ ایک میسج دینا ہے اور انسانیت کو. اگر وہ تو آپ کا ماننا ہے نا, میرے حساب سے تو وہ انسانی کتاب ہے. ٹھیک ہے, چلو مان لیا. ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے نا, وہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ وہ سبجیکٹ میٹر انسان ہے بیسیکلی. ان کو ایک جو بھی ہدایت ہے. ہدایت کس چیز کی؟ ہدایت زندگی جینے کی یا آخرت کی, کہ جو بھی آپ کہہ لیجئے. خدا کے وجود اور خدا کے ایک ہونے اور اس کی قدرت کاملہ کی, کہ بھئی وہ قادر مطلق ہے, وہ ایک ایبسولوٹ پاور رکھتا ہے. یہی اسی کی تو ہدایت ہے. یہ سارا ٹھیک ہے. اب جب قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو ثابت کیا جائے انسانوں کے سامنے کہ خدا موجود ہے, اور وہ خدا جو موجود ہے وہ ایک عام نہیں ہے, عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کے پاس لمیٹڈ پاور ہے, بلکہ اس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے, اور وہی ہر چیز کا خالق ہے. تو پھر جگہ جگہ قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کیا جائے گا کہ اس نے یہ بھی بنایا وہ بھی بنایا, کہ جس سے انسان دیکھ کر نہایت وہ فیسینیٹ ہو جاتا ہے,
ہر اس چیز کا تذکرہ کیا جائے گا چونکہ اس سے خدا کی قدرت ثابت ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی ہے. یہ تو یہاں آپ کا اور میرا ڈسکنیکٹ. قدرت ثابت کرنے ہی کے لیے ان آیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ ویسٹ آف کیا بتایا آپ نے ویلیوبل اسٹیٹ کہہ لیجیے, رائٹ. تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. ہاں اگر قرآن کا مقصد یہ ہوتا, سن لیجیے, اگر قرآن کا مقصد یہ ہوتا کہ بھائی ہم آپ کو قانون دیں گے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں, یہ سبجیکٹ میٹر ہے, یہ سبجیکٹ میٹر ہے قرآن کا, اس میں صرف اسی پر بات ہوگی کہ آپ کی شادی کیسے ہوگی, آپ کا نکاح کیسے ہوگا, آپ کی طلاق کیسے ہوگی, بچے کیسے پیدا ہوں گے اور بچوں کی تربیت کیسے ہوگی, تو پھر اس میں اسی چیز کا ذکر ہوگا, پہاڑ دریا اور سمندر کا ذکر نہیں ہوگا. لیکن قرآن کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ خدا کی توحید اور اس کی قدرت کو ثابت کرنا ہے, تو پھر یہ ساری آیتیں آئیں گی اس میں. نہیں, یہ آپ اس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ جو ہے, یہ جو لکھنے والا ہے وہ بھائی قرآن کی پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. دوسری سورت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں, جو متقین کے لیے ہدایت ہے. وہاں پر بھی ہدایت کی بات ہو گئی. تو جب قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم ہدایت مانگو اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے, تو قرآن نے تو خود ہی سیٹ کر دیا نا اس کا سبجیکٹ میٹر. اب آپ سمجھتے رہیں جو سمجھنا ہو آپ کو. ہاں, وہ تو یہ تو اس کے لیے صحیح ہے نا مفتی صاحب, جو اس کتاب کو آسمانی کتاب مانتا ہو, رائٹ, وہ تو آپ کی بات صحیح ہے. آپ نے زمینی کتاب مانا, کتاب تو مان رہے ہیں نا آپ, یہ کتاب بھی نہیں ہے. نہیں بالکل کتاب مان رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے اور اس کا آتھر یہ طے کرتا ہے. مان لیجیے آپ نے اس کو آتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا یا عباسی خلیفہ کو مان لیا, کسی کو بھی مان لیا, ٹھیک ہے, اس نے سبجیکٹ میٹر طے کر دیا. چلے میں آپ کی تھوڑی دیر کے لیے فور دا سیک آف آرگیومنٹ یہ مان لوں کہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ رہا ہوں والعیاذ باللہ کہ مان لیجیے خدا موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, عباسیوں نے ویسے ہی قرآن کریم گڑھ دیا. نہیں عباسیوں نہیں, میں تھوڑا سا اس پہ پیچھے جاؤں گا. امویوں نے گڑھنا شروع کیا. امویوں سے لے کر عباسیوں نے, بھائی میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں نا, امویوں سے لے کر انسانوں, امویوں سے لے کر عباسیوں نے 1000 لوگوں نے قرآن کو گڑھ دیا, ٹھیک ہے, 1000 لوگوں کا یہ کام ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے. لیکن جن لوگوں کا بھی یہ کام ہے انہوں نے یہ طے کر دیا کہ اس کتاب کا سبجیکٹ میٹر ہدایت ہے اس اللہ کی جو آپ کے نزدیک ایگزسٹ نہیں کرتا. تو سبجیکٹ میٹر تو وہی ہوگا نا جو اس قرآن کے لکھنے والوں نے طے کیا ہوگا. ہمارے نزدیک قرآن کا نازل کرنے والا خدا ہے, آپ کے نزدیک انسان ہے, لیکن سبجیکٹ میٹر تو وہی ہے نا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. سبجیکٹ میٹر تو آپ نہیں بدل سکتے. نہیں, میں اس میں تو آپ سے میرا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. نہیں, تو جب سبجیکٹ میٹر طے ہو گیا تو اب پھر یہ آیتیں آئیں گی چونکہ وہ سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹ کرتی ہیں, اور سبجیکٹ میٹر ہے ہونے اور اس کی قدرت کا ثابت کا اس بات. نہیں, سوال یہ نہیں ہے کہ یہ سبجیکٹ میٹرز آئیں گے یا نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ کیا صحیح طریقہ ہے کہ نہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کا یا اپنا ثبوت دینے کا. دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا چونکہ جب خدا یہ اپنی قدرت کو ثابت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جن چیزوں سے انسان فیسینیٹ ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کی جائے گی کہ یہ خدا کی ہی قدرت کا نتیجہ ہے. اس سے بہتر یہ اس سے بہتر معجزات نہیں ہے, ان کا بھی ذکر ہے. ان معجزات کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں, وہ تو پھر ایک منٹ, آپ ان معجزات کو مانتے ہیں؟ ایک منٹ, ابراہیم کو آگ میں ڈال کے زندہ نکالا, آپ اس کو مانتے ہیں؟ مجھے بتائیے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں ایسا ہے کہ معجزات کا اظہار بہتر ہے, معجزات وہ سبھی کے لیے ہونا چاہیے نا, معجزات کا اظہار سبھی کے لیے ہونا چاہیے. پھر وہ ایک کسی پرٹیکولر تسلیم نہیں کرتے, آپ معجزات کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں, میں تو اس کو بھی, میرے لیے تو میری جو معیار, یہ خدا کو مشورے کیوں دیے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ ہوتا, آپ تو اس کو بھی نہیں مان رہے نا. چلیے ٹھیک ہے, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک زمانے میں معجزات جو ہے تسلیم کرتا ہوں, اور اگر ساری باتیں ایسی ہوتی تو میری اچھا تھا. اب معجزات کا آپ نے ذکر کر دیا اور خود مانتے نہیں ہیں, تو پھر یہ والے مشورے تو اپنے پاس ہی رکھے نا, خدا کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں معجزات پھر بھی اس سے ایک لیول بہتر طریقہ ہے, ٹھیک ہے, سبھی کو معجزات دیے جائیں. آپ کے نزدیک تو معجزات سب سے بدتر طریقہ ہے, آپ لوگوں کے نزدیک, چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ایک لاز آف نیچر کے مطابق ہے. بتائیے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی بولڈر سے نکلی تھی, آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ کیسا مذاق ہے. حضرت ابراہیم آگ سے نکل گئے تھے زندہ, یہ کیسا مذاق ہے, آپ ہی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ جو چیز یعنی کسی بھی آیت کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بات زیادہ بہتر تھی. بھائی آپ اپنی لمیٹڈ عقل کے ذریعے کیا خدا کو ڈکٹیٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں. چلے شکریہ بہت بہت.